اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہر اس سماعت کو سلام جو قرآن فکر کو سننے کی منتظر رہتی ہے۔ اللہ کریم کی ذات جس کے ایک اشارے سے کون و مکان وجود میں آئے، ودیت بندگی اسی کے لیے ہے، اور درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ان کی آل پاک کے لیے ہے، جن کے وسیلے سے ہم نے اپنے رب کی محبت پائی، جن کے وسیلے سے ہم نے اپنے رب کی عبادت کرنا سیکھی۔ یاد رکھیں، ہدایت کا ذمہ اللہ کریم پر ہے، لیکن اس نے ایک شرط رکھی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی میری بھیجی ہوئی ہدایت کے پیچھے چلنا، اسے تسلیم کرنا تمہارا کام ہے، اور پھر ضرور بضرور میں تم کو ہدایت دے دوں گا۔ کل ہم نے شرک پر بات کی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ، اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی کہ میں اپنی امت کو جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت جو ہے وہ آپس میں دنیا داری کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں مارے گی۔ اب ملا لاکھ شرک کی گردان لگائے، گلی گلی محلہ محلہ گھر گھر میں بیٹھ کر امت کو مشرک بنانے کی کوشش کرے، آپ توجہ نہ دیں، بلکہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین رکھیں، اور جس خدشے کا انہوں نے اظہار کیا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے حصول میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے، اس عمل سے ہم خود کو بچائیں، اور خود بھی اس دنیا کی بے ثباتی کو سمجھیں، اور اپنی اولادوں کو بھی اس دنیا کی حقیقت سے آشنائی ضرور دیں۔ کل ہم نے بات کی کہ اللہ کریم سے منسوب چیزوں سے محبت کا اظہار کرنا واجب بھی ہے اور پسندیدہ بھی۔ اللہ کریم نے اس عمل کو عبادت کے برابر اہمیت دی ہے، اور رب ایسے لوگوں کو ہی متقی فرماتا ہے۔ سب سے پہلے بقرہ شریف کے آغاز میں ہی فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت دیتی ہے تقوی والوں کو۔ اور ہمارے ہم اللہ نے یہی تصور پختہ کر دیا کہ قرآن سے متقی ہی ہدایت پائے گا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، غیر متقی اور بے ہدایت کو ہدایت کون کرے گا؟ اس کے لیے ہمیں پہلے تقوی کے لفظی معنی کو سمجھنا ہوگا تاکہ قرآن کی رہنمائی سے 100% فیض یاب ہو سکیں۔ متقی کے لفظی معنی ایسا شخص جو کہیں جانے کا فیصلہ کر لے اور راستہ جاننا چاہے۔ جس شخص نے اپنی منزل ہی متعین نہیں کی، وہ راستہ کیا ڈھونڈے گا؟ جو منزل سامنے رکھ کر راستہ تلاش کرنا چاہے، وہ قرآن کھول لے، اس کے لیے قرآن ھدی للمتقین ہے۔ اللہ کریم نے متقی بندوں کو اپنی محبت کا حقدار کہا ہے۔ ایسے ہوش مند بندے جو اپنی منزل سامنے رکھ کر راستہ تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خوب جان لو کہ بے شک میں اللہ متقین کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کہیں ایسے بندوں کے لیے فرماتا ہے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک بہترین انجام جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ اور پھر جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے رب فرماتا ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قریب کر دی جائے گی جنت تقوی والوں کے لیے۔ اور اس آیت میں تو حد ہی کر دی، میرے رب نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مکرم لوگ، عزت دار لوگ صاحبان تقوی ہیں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا اللہ محبت کرے متقی سے، اللہ کا ساتھ ملے متقی کو، آخرت کا بہترین انجام متقی کے لیے، جنت قریب کی جائے گی متقی کے لیے، اور تم بندوں میں سے بلند ترین عزت دار لوگ صاحبان تقوی ہیں۔ آئیں آج ہم قرآن پاک سے سمجھتے ہیں کہ تقوی کی یہ منزل کیسے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یاد رکھیں، اللہ کی ذات اور ہے اور اللہ کی شاعر اور ہیں، اور رب فرما رہا ہے، جو میری شاعر کی، میری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، پس بے شک اس کے دل میں تقوی ہے۔ اللہ کریم کی نشانیاں خود اللہ نہیں ہیں، اور جن نشانیوں کی بنیاد پر ہم اپنے رب کی پہچان لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی تعظیم کرو گے تو تمہارے دلوں میں تقوی آئے گا۔ صرف
جیسا کہ ہم نے سورہ حج کی آیت سے سمجھا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور تعظیم اللہ کی نشانیوں کی کرنی ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ صرف عبادت کی اہمیت سمجھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ صرف تعظیم پر ہی اکتفا کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنی اللہ کریم کی عبادت ضروری ہے اتنی ہی اس کی نشانیوں کی تعظیم ضروری ہے۔ حالانکہ عبادت بڑی چیز ہے اور تعظیم چھوٹا عمل ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ دونوں ضروری ہیں تقویٰ کے لیے۔ تعظیم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے مثال سنیں۔ بیرون ملک سفر پاسپورٹ پر ہوتا ہے اور یہ بڑا ڈاکومنٹ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس آپ کے ملک میں جاری ہونے والا شناختی کارڈ نہ ہو تو پاسپورٹ بنتا ہی نہیں اور ویزا بھی نہیں لگتا۔ اس لیے آپ کا بیرون ملک سفر ناممکن ہے۔ معلوم ہوا چھوٹی چیز یعنی شناختی کارڈ کی اہمیت ذہن میں ہوگی تو اگلے مراحل طے ہوں گے، ورنہ ہر کھڑکی سے آپ کو انکار کر دیا جائے گا کہ جائیں پہلے شناختی کارڈ بنوائیں۔ یہ مطالبہ کرنا پاسپورٹ ویزا کی توہین نہیں ہے، بلکہ چھوٹی چیز کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے کہ شناختی کارڈ ہوگا تو ہی اگلے مراحل جو ہیں وہ طے ہوں گے۔ بہن، اسی طرح سے ہماری عبادتوں کے ساتھ اللہ کریم کی نشانیوں کی تعظیم شامل ہوگی تو ہماری عبادات اپنا مقام پائیں گی۔ کہ اکیلی عبادت کر کے انسان عابد تو ہو جاتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا، اور شناختی کارڈ جیسی اہمیت رکھنے والا یہ عمل ہمیں جنت کا پاسپورٹ ملائے گا، اور جب پاسپورٹ بن جاتا ہے تو ہمیں جس ملک میں جانا ہوتا ہے وہاں کے سفارت خانے میں اس ملک کا ایک نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے جس کی مہر لگے بغیر ہمیں ویزا نہیں ملتا اور نہ ہی ہم بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جنت کے مالکوں اور سرداروں کی مہر لگے گی تو ہمیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی، اور اگر زندگی بھر ان مالکہ نے جنت کی تعظیم ہی نہ کی ہوگی تو اگلے مراحل طے ہونا ناممکن ہے۔ اور یہ بات تو میرے سننے والے اب تک اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ شیطان لعنتی عبادت چھوڑنے کی وجہ سے نہ ہوا تھا بلکہ تعظیم ترک کرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ جو صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہ کرے، یاد رکھیں وہ ابلیس ہے۔ اور حج اور عمرہ کی سعادت پا لینے والے میرے سامعین یہ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ان تمام مقامات پر جنہیں قرآن میں اللہ کریم اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے، وہاں چوکیدار کھڑے ملتے ہیں، اور وہ حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو اگر وہ وہاں رکیں تو جھڑک جھڑک کر پیچھے کرتے ہیں کہ بس عبادت کرو، کسی مقام کی تعظیم نہیں کرنے دیتے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر حاجی اور عمرہ کرنے والا ان مقامات سے محبت بھرا تعلق قائم کر گیا جسے ہم تعظیم کہتے ہیں تو اس کی ساری محنت اسے وصول ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، تعظیم اور عبادت دونوں ملیں تو تقویٰ بنتا ہے، یہ قرآن پاک کا اعلان ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل خوشبو قرآن میں اللہ کریم کی بتائی ہوئی نشانیوں پر بات کریں گے کہ اللہ کن چیزوں کو شاعر اللہ جو ہے وہ فرما رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔